بارش ہونے کے ساتھ ہی یہ فکر بھی پڑ جاتی ہے کہ آپ کے پودوں کے ساتھ ساتھ اگر کہیں آپ نے مٹی رکھی ہوئی ہے تو اس کو بھی کہیں سیف کر لیں۔ چند دن پہلے میں نے کچھ مٹی بنا کے رکھی ہوئی تھی، تو جیسے ہی بارش شروع ہوئی مجھے پتہ چلا تو میں فوراً چھت پہ پہنچا اور میں نے کہا کہ چلیں اس مٹی کو جو ہم نے پریپیئر کیا ہے اس کو فوراً سنبھال لیں تاکہ یہ کہیں بارش کے پانی میں بہہ نہ جائے۔ Stay with it, you don't need to water it down. No one else has the same story. Stay with it, please. Stay with it, please. You can take all the time that you need. I know that you worry. اس بات کا خیال کرنا بہت ضروری ہے کہ جس وقت آپ گملے میں مٹی بھر رہے ہوں تو اس میں ٹھیکری رکھنا ضروری ہے۔ میں نے بھی ابھی پہلے اس گملے میں ٹھیکری رکھی ہے اور باقی گملے بھی اس وقت ساتھ ساتھ کلیکٹ کر کے رکھ دیے ہیں تاکہ آرام سے اس کے اندر مٹی بھری جا سکے، اور کیونکہ اگر آپ ٹھیکری نہیں رکھتے تو بعد میں پھر اس میں سے نیچے سے مٹی مستقل نکلتی رہتی ہے، جہاں بھی گملہ پڑا رہتا ہے وہاں پہ نیچے کافی زیادہ مٹی جمع ہو جاتی ہے، اور کیڑیوں کو بھی اپنا گھر بنانے میں یا اپنا فوڈ اسٹور کرنے میں ایک آسانی مل جاتی ہے، لہٰذا مٹی بھرنے سے پہلے ٹھیکری رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں نے گملوں کی فلنگ شروع کر دی ہے تاکہ جتنی بھی ہماری مٹی ہے، کیونکہ اس پہ کافی محنت خرچ ہوئی ہے، اس میں ہم نے ریت اور کھاد اور یہ سب چیزیں مکس کی تھیں تاکہ ہم اس میں پودے لگا سکیں، لیکن بارش نے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا، اور اسی لیے اب اس کو بھر کے تھوڑا سا پلان چینج کر دیا ہے کہ گملے بھرنے کے بعد نرسری سے جا کے کچھ اچھے سے خوبصورت سے فلاورز لے کے آئیں اور وہ ان گملوں کے اندر پھر ہم لگائیں۔ اس مٹی کو ٹرانسپورٹ کرنے میں میرے پڑوسی جہانگیر صاحب جو ہیں انہوں نے میری ہیلپ کی، وہ بیچارے نیچے سے ساری بوریاں اٹھا کے لائے، اور دوسرے دن وہ بھی شکایت کر رہے تھے کہ یار مجھے بھی کمر میں بھی تکلیف ہے اور پاؤں میں بھی تکلیف ہے، لیکن میں بہرحال ان کے لیے دعاگو ہوں کہ انہوں نے کافی ہیلپ کی۔ میں خود بھی چونکہ کمر کی تکلیف ہے مجھے، اور ڈسک میں میرا L4 اور L5 جو ہے اس پہ کمپریشن ہے، کچھ سال پہلے ڈاکٹر نے جب میری MRI رپورٹ تھی اس میں بتایا تھا کہ آپ نے وزن نہیں اٹھانا۔ کوشش تو میری یہی ہوتی ہے کہ میں وزن نہ اٹھاؤں، لیکن پھر بھی اس گارڈننگ کے شوق میں اور آپ کو کچھ نہ کچھ وزن اٹھانا پڑتا ہے، جس میں گملے بھی ہیں، کچھ مٹی ہے، کچھ پودوں کو آپ کو نکال کے ایک گملے سے دوسرے گملے میں ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن احتیاط پھر بھی ضروری ہے۔ وہ ویورز جن کو خصوصاً کمر میں تکلیف ہو تو وہ اس میں بہت احتیاط کریں۔ میں خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ کافی احتیاط ہو، لیکن پھر بھی غلطی ہو ہی جاتی ہے کہیں نہ کہیں۔ گملوں میں مٹی آلموسٹ بھر گئی ہے، اور جو مٹی کا میرے پاس ہیپ تھا وہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ ان گملوں کو بھرنے کے بعد پھر انشاءاللہ اس میں جو بھی بارش کا پانی جو اس کو لگے گا، میں سمجھتا ہوں اور ذرا بہتر زرخیز ہو جائے گا، وہ مٹی اور بہتر ہو جائے گی، آنے والے جو پودے ہم نے اس کے اندر لگانے ہیں۔ تو بس اب جو تھوڑی سی مٹی رہ گئی ہے اس کے لیے یہ ایک اور گملہ بھی مجھے چاہیے جس میں مٹی بھروں، اور جو بقایا مٹی ہے اس کو بھی آرام سے ختم کر دیا جائے۔ یہ گملے مٹی یہ ہم سب گارڈنرز کے لیے جو بھی گارڈننگ کا شوق کرتے ہیں ہمارا بڑا قیمتی اثاثہ ہوتا ہے، اور کہیں پر بھی اگر کوئی ہم سے غلطی سے کوئی گملہ ٹوٹ جائے، یا کوئی اکثر ایسے مہمان بھی آ جاتے ہیں ان کے بچے ذرا شرارتی ہوتے ہیں، تو کوئی گملہ توڑ دے تو بالکل گملے ٹوٹنے کے ساتھ ہی آپ کا دل جو ہے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے کہ اتنی محنت سے لگایا گیا پودا تھا اور یہ جو ہے ٹوٹ گیا غلطی سے۔ تو بہرحال ان کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور ان گملوں کو ایک سیف جگہ پہ رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے، تاکہ کہیں آتے جاتے کوئی تنگ پیسیج میں کی وجہ سے آپ ہی کی غلطی کی وجہ سے کوئی گملہ لڑک کے گر جائے اور اس کی کوئی سائڈ وائڈ ٹوٹ جائے
تو اس سے پھر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جس وقت آپ پانی دے رہے ہوتے ہیں اگر اس میں کریکس ہوں تو اس سے بھی پانی نکل رہا ہوتا ہے، اور اگر اوپر سے اس کی گولائی ٹوٹ گئی ہو تو جو آپ نے اسپیس رکھا ہوتا ہے پانی بھرنے کے لیے وہ ٹوٹنے کی وجہ سے پھر آپ اس میں پانی بھی صحیح طریقے سے نہیں بھر سکتے، اور ذرا بھی پانی بھرتے ہیں اس میں سے مٹی نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور پودا مرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ آج کا ویلاگ صرف احتیاطی تدابیر کی وجہ سے میں نے بنایا ہے، اور یہ میں نے اسی لیے بنایا اور پھر یہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کیا کیونکہ بعض اوقات تھوڑی سی سستی آپ کو نقصان دے دیتی ہے۔ گو کہ یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم جیسے لوگوں کو جن کے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ، اور خصوصاً پھر اس میں جو محنت طلب کام ہے وہ مٹی کو، کھاد کو ایک جگہ سے، گملوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنا، وہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کام کو فوراً ہی کر لینا چاہیے، بجائے کہ ہم اس کو چھوڑیں اس بات پہ کہ ہم اسے بعد میں کریں گے۔ تو بعد میں کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا جو محنت ہے اس کو اپنے ضائع کر دی ہے۔ جو بقیہ مٹی رہ گئی ہے اب وہ چونکہ بیلچے کی رینج میں نہیں آ رہا اور بیلچہ اسے نہیں اٹھا سکتا، پھر چونکہ بارش کی اس وقت بھی ہو رہی ہے ہلکی ہلکی تو مٹی گیلی بھی ہو گئی ہے، تو میں نے ایک نائلون کی بوری لے لی ہے جو میرے پاس مٹی کو اور کھاد کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے میں لایا تھا۔ میں اسی سے ساری مٹی صاف کر کے وہ بھی گملوں میں ڈال دیتا ہوں تاکہ اوپر کوئی کیچڑ اور وہ بلاکیج نہ بنے، کیونکہ جو ڈرینیج ہے اوپر چھت پہ اس کے آگے اگر جا کے مٹی جمے گی تو پھر بارش کا پانی نکلنے میں بھی مسئلہ ہوگا۔ لہٰذا میں نے اس کو یہاں جمع کر دیا ہے، اور جو بقیہ مٹی تھی اس کو بھی میں نے گملوں کے اندر ڈال دیا ہے تاکہ یہ صحن بھی صاف رہ سکے اور مٹی جو ہے ہماری وہ بھی ساری سیو ہو جائے۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اپنی پلیز کمنٹس اپنے ضرور دیا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ حوصلہ افزائی کے لیے اس کو اگر آپ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور ساتھ اپنی کمنٹس دیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔